السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد افضل قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں افضل ویژن یوٹیوب چینل۔ حاضرین گرامی، میں آج جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ٹاپک بہت اہم ہے۔ تمہیداً آپ کچھ باتیں سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ جو اسلام ہے، جس اسلام کے کلمے کو پڑھ کر کے ہم مسلمان بنے ہیں، وہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہماری اور تمام امتوں سے جو اسپیشلٹی ہے، جو ہم تمام امت سے جو بہتر ہیں، وہ کس بنیاد پر بہتر ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ وجہ کیا ہے بہترین امت ہونے کی؟ اس لیے کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تاکہ تم ان کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو اس امت کی جو خصوصیت میں سے ایک یہ ہے کہ یہ امت بنائی گئی ہے دعوت کے لیے، یہ دعوت اللہ کے لیے امت بنائی گئی ہے، کیونکہ قیامت تک اب کوئی دوسری امت نہیں آئے گی، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ تو پہلے جو ہوتا تھا ہر قبیلے کے اندر یا ہر کمیونٹی کے اندر ایک نبی ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے، تمام عالم کے نبی بن کر آئے، اور ختم الرسل مطلب رسالت جو ہے ان کے اوپر ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب کیا کوئی نبی نہیں آئے گا تو کیا دعوت کا کام رک جائے گا؟ دعوت کا کام نہیں رکے گا، کیونکہ یہ دعوت کا کام جو ہے وہ امت مسلمہ کے اوپر، امت محمدیہ کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ڈال دیا۔ اب دعوت کا کام جو ہمارے ذمہ ہے، تو ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر فرض اور لازم ہے کہ وہ جو دعوت کا کام کرے، ورنہ وہ بہترین امت کے اندر شامل کیسے ہوگا؟ بہترین امت تو اسی معنی کر کے کہ آپ دعوت کا کام کریں، دامے درمے سخنے قدمے جس طریقے سے بھی ہو، آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، لیکن آپ تو دعوت کا کام کرتے نہیں ہیں۔ آپ کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، جو دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، لیکن آپ تو وہ کرتے نہیں ہیں، آپ تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے جو آپ کو نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، لیکن آپ کو تو مکمل نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ مساجد کے اندر جو ہے وہ امامت کر سکے۔ تو یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جس نے آپ کی ذمہ داری کو اپنے سر کے اوپر لیا ہوا ہے، وہ جو ہے ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، ہمارے مسجد کے امام ہیں، وہ ہمارے جو ہے مدرسوں کے اندر پڑھانے والے بوریا نشین اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ہم تک دین پہنچانے والے محدثین اور مفسرین ہیں، جی خطابت کرنے والے ہمارے پاس جو واعظ ہیں، ہمیں جمعہ کی نماز کے اندر جو ہے خطبہ دینے والے جو ہمارے پاس واعظ ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ جو ہے آپ کے کام کو سر انجام دے رہے ہیں، آپ کے سارے کام کو کر رہے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو کیونکہ دنیا کی جو 80% آبادی ہے وہ جو ہے اپنے بزنس کے اندر اپنے کاموں میں مصروف ہے، ان کو دین سے مطلب نہیں ہے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو نہانا کیسے، آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ کو وضو کیسے کرنا ہے، آپ کو نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، آپ کو کیا کہتے ہیں شادی کیسے کرنی ہے، نکاح کیسے ہوگا، یہ کچھ چیزیں یہ چیزیں آپ کو معلوم نہیں، کیونکہ آپ نے کبھی دینی تعلیم کی طرف رغبت حاصل نہیں کی۔ تو جب آپ کی جو رہنمائی کرنے کے لیے تمام کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تو اب ان کی آپ کو کفالت کرنی کیوں؟ کیونکہ دیکھیے علماء کا جو اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، علماء کا بینک عوام ہے، علماء کی کفالت عوام کے ذمہ ہے۔ اور جب ایسے حالات چل رہے ہیں کہ پوری دنیا تقریباً لاک ڈاؤن کی صورتحال سے گزر رہی ہے، اور خصوصاً جو ہے وہ انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ کے اندر جو ہے یہ لاک ڈاؤن مکمل طور سے ہے، تو اب یہ جو ہمارے ائمہ، مؤذنین، مدرسین، یہ تمام کے تمام لوگ ہیں، ان کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت غیور ہوتے ہیں، یہ بہت باحیا ہوتے ہیں، یہ بھوک سے مر جائیں گے لیکن آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنی حاجت کو پیش نہیں کریں گے۔ تو ہمیں عوام کو ایز عوام ہمیں یہ کوشش کرنی ہے
کہ ہمارے محلے کے جو امام ہیں، ہمارے محلے کے جو مؤذن ہیں، ہمارے محلے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں، ان کے جو پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں، وہ تمام کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں، ان تمام کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری لاپرواہی سے اور ہمارے دھیان نہ دینے کی وجہ سے ان کے بچے جو بھوک سے مر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی جو گھر کے ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے امام اور ہمارے جو مؤذن ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے بھوک کتاب نہ لا کر کے وہ داعی اجل کو لبیک کہہ جائیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں کون کوشش کرے گا؟ ان کے پاس کوئی اسٹاک پیسہ نہیں ہوتا، ان کی بہت زیادہ تیر مار لیں گے تو 10 سے 12 ہزار روپے سیلری ہوتی ہے مہینے کی، اور اگر مدارس کا حال دیکھیں تو 4-5 ہزار روپے سیلری ہوتی ہے ان کی، 5-6 ہزار روپے۔ تو ان کے پاس پیسے اسٹاک نہیں ہوتے۔ جب ان کے پاس پیسے اسٹاک نہیں ہیں تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ ایسے حالات میں جب وہ مساجد کے اندر نہیں جا رہے ہیں، جب مسافر اور معانقہ نہیں ہے، جب ان سے ملنا اور جلنا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی خدمت اور کفالت کون کرے گا؟ یہ آپ کے ذمہ، آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو لہٰذا اپنے علماء کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ علماء جو نبیوں کے وارث ہیں، نبی کے نائب ہیں یہ علماء، تو ان کی خدمت کرنا گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب کی خدمت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خدمت کرنا۔ تو ان علماء کی خدمت کیجئے، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے، طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے یہ دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں، رات کے 2 بجے 4 بجے 5 بجے جس وقت بھی آپ ان کی رہنمائی لینا چاہیے آپ کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ ہر ممکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی مغفرت ہو جائے، آپ کو کیسے ایسے کام کی طرف جو ہے وہ رغبت دلائے کہ کسی طریقے سے جو ہے آپ کی مغفرت ہو جائے اور آپ نیک کام کرنے لگ جائے، آپ کی نماز درست ہو جائے، آپ کے روزے درست ہو جائے، آپ کو زکوٰۃ کتنی دینی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ درست ہو جائے۔ تو جب ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ تو آپ کے اوپر بھی فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ جو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ تو ایسے وقت میں اگر آپ نے ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا اور اس کی وجہ سے اگر کوئی ناگہانی حادثہ پیش آ گیا تو ان تمام کی ذمہ داری آپ عوام کے اوپر آئے گی، کیونکہ آپ نے اور آپ کے بے اعتنائی کی وجہ سے، آپ کے نہ دیکھنے کی وجہ سے، آپ کو جو ان کی طرف نہ دیکھنے کی وجہ سے، ان کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ اور یقین مانیے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے محلے کے امام کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، آپ کے محلے کے مؤذن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، آپ کے محلے کے مدرس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، آپ نے ان کی خدمت کیوں نہیں کی؟ آپ نے ان کی کفالت کیوں نہیں کی؟ اللہ رب العزت نے آپ کو پیسے دیے تھے، سب کچھ مال و ثروت دیا تھا، آپ نے کیوں نہیں کی؟ تو یقین جانیے آپ کے پاس جو ہے آپ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنے محلے کے جو علماء حضرات ہیں، جو حفاظ ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری لیں، جیسے بھی کر کے عوام جو آپ کے یہاں کے عوام ہیں ان سے چھوٹے چھوٹے چندے کر کے کیسے بھی کر کے ان کی کفالت کی پوری ذمہ داری اٹھائیں ایسے حالات میں۔ اور جو مساجد یا جو مدارس یا جو چھوٹے مدارس ہیں، جو بہت سارے بڑے مدارس ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے محتمم حضرات یا ان کی کمیٹی کر سکتی ہے، لیکن بہت سارے چھوٹے مدارس ہیں جو جھگی جھوپڑیوں کے اندر مساجد ہیں، جہاں پر جو لوگ ہیں وہ ڈیلی کماتے ہیں، ان کے پاس جو خود وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ آگے جو ہے وہ ڈیلی کماتے ہیں، ڈیلی کھاتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے جمع پونجی نہیں ہوتی ہے، تو ایسے مدارس، ایسے علاقوں کی مدارس کے لیے، ایسے علاقوں کی مساجد کے لیے میری درخواست ہے جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب اور اس طرح کی جتنی بھی تنظیم ہیں ہمارے انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر اور نیپال کے اندر، اس طرح کی یا پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان حضرات کی جو کفالت کریں، ان کی تنخواہوں کا انتظام کریں اور ان کی تمام چیزوں کا انتظام کریں، کیونکہ یہ آپ کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ان سب کی ذمہ داری لی ہے۔ آپ کو جو ہے پوری عوام چندہ دیتی ہے، آپ کی پوری عوام جو ہے وہ ہر طریقے سے مدد کرتی ہے، اور آپ کے پاس اللہ رب العزت نے اتنی مال و استطاعت دی ہے
کہ آپ ان تمام حضرات کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو جن مدارس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جو ہے ان کی تنخواہیں دے سکے، جن مساجد جو کیا کہتے ہیں جھگی جھوپڑیوں میں یا سرم بستیوں کے اندر جو ہے وہ مساجد ہیں، ان کے ائمہ کی ذمہ داری، ان کے مؤذنین کی ذمہ داری، ان کے مدرسین کی ذمہ داری وہ ان تنظیموں کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ جو ہے وہ ان کی خدمت اور ان کی کفالت کرے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یقیناً آپ جو ہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے آپ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا قیامت کے دن۔ اس وقت آپ سے بھی کوئی جواب نہیں بنے گا۔ اسی انسانیت کا ثبوت دیا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، میرے پاس جو یہ انسپریشن آئی ہے، اور میں جو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ میں نے ریکارڈ اس لیے کیا کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس نے میرے دل کو باغ باغ کر دیا۔ جہان آباد کے کچھ لوگ ہیں، ایک تنظیم ہے، اس نے تقریباً 30 سے زائد مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کی جو ہے وہ کفالت کے ان کو جو پیسے دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، جو ویڈیو اب آئے گی، میرے اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد جو ویڈیو آئے گی، اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا، یقیناً آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا، اور آپ کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنے ائمہ اور مدرسین کی اور مؤذنین کی اور جو حفاظ کرام ہیں جو ہماری دینی خدمت کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، ان کی ہم کفالت کریں۔ اچھا، اس ویڈیو کو آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ تمام کے تمام لوگوں تک جو ہے یہ بات پہنچ سکے، اور ان تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقے کے ائمہ، مؤذنین اور مدرسین کی اور حفاظ کرام یا جو حضرات بھی جس طریقے سے بھی دین کی خدمت کرتے، دین کی اشاعت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ کفالت کریں، اور ان کی جو ہے ہر طرح کی جو ضروریات کو وہ پوری کریں۔ یقین جانیے، اس ویڈیو کو اگر آپ نے شیئر نہیں کیا تو یقیناً آپ جو ہے وہ ناانصافی اور حق تلفی کریں گے، کیونکہ کسی بھی اچھی بات کو پھیلانا صدقہ ہے، اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ لہٰذا میرے دل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور جو ہے وہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ تمام کے تمام لوگ جو اپنے علماء اور جو مؤذنین وغیرہ کی جو ہے وہ خدمت کریں، ان کی طرف جو ہے وہ دیکھیں، اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی اپنی مکمل کوشش کریں، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے، یا جس طریقے سے بھی ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنے علماء اور حفاظ اور اپنے جو دینی خدمات انجام دینے والے جو لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ ضرورت کا خیال رکھیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا جو آگے اب آپ کے سامنے نظر آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرناٹک کے گلبرگہ کے ایک محلے جیلان آباد کی عوام نے نہ صرف شہر گلبرگہ کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے مثال قائم کی۔ مقامی عوام نے محلے کی 30 مساجد کے ائمہ مؤذنین کے لیے ہدیے کا انتظام کیا۔ جیلان آباد عوامی اتحاد کے نام سے قائم تنظیم کے بینر تلے یہ مثالی کام کیا گیا۔ ذمہ داران کے مطابق محلے میں 30 ایسی مساجد ہیں جن کے اساسیات نہیں ہیں، جن مساجد کے اخراجات مصلیان کے چندے سے چلتے ہیں۔ ایسی مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کو یہ ہدیہ دیا گیا۔ جیلان آباد اور عوامی اتحاد کے درمیان ذمہ داروں کے مطابق ائمہ کرام اور مؤذنین باضمیر افراد ہوتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے شرماتے ہیں، اسی لیے ملت کو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ علماء اکرام کو آج ہم ہدیہ کا نذرانہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ان کے ٹیوشنز وغیرہ تمام چیزیں بند ہو گئی ہیں۔ ہمارا تمام لوگوں کا ایک ذمہ داری ہے کہ مسجد جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اس امام کی ضرورت کو پوری کرنا عوام کا کام ہے۔ جس مسجد کے مصلی آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم یہی ایک چھوٹی سی کوشش کو ہم علماء اکرام کو آج جو ہدیہ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں قرآن رکھا ہے، عالم حافظ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم کو ایک پیغام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی کوشش کو، ہمارے گناہوں کو اگر معاف کرنا ہے تو ہم آج علماء اکرام کے ہر ضرورت کو پوری کرنا چاہیے، جبھی اس بیماری سے نجات ہوں گی۔ یہ ہماری سوچ تھی، اس لیے ہم جیلان آباد عوامی اتحاد نے یہ تمام علماء اکرام کو یہاں پر بلا کر، جو علماء اکرام وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی کمیٹی وغیرہ ان کو پیمنٹ دے رہے ہیں، لیکن ایسے مسجد ہیں، سلیم علاقے کی مسجد ہے، وہاں سے کوئی انکم یا کمیٹی کو بھی نہیں ہے، وہاں کے مولانا کو بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر جیلان آباد عوامی اتحاد ان کو ایک ہدیے کے طور پر کچھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے نذرانے کو قبول کرے، اس بیماری کو دنیا سے نجات دلائے۔ مدعو کیا ہے، اور ہم سبھی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی طریقے سے ان تمامی عوامی جیلان آباد اتحاد کمیٹی کے
خدمت لیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اس میں شامل حال ہیں، دانے درہمیں سخنے جس طریقے سے بھی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے دونوں جہاں میں کامیابی کا کامران عطا فرمائے۔ ائمہ اور مؤذنین جو ہے ملت کے بہت ہی اہم اور ذمہ دار طبقہ ہے، اور یہ لوگ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، تو ان کا اپنا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اور سب سے پہلے جو ہم خیر کام کرتے ہیں، فلاح کا کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر کوئی میں سمجھتا ہوں کہ امداد کے مستحق ہیں تو ائمہ اور مؤذنین ہیں، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ ملت میں ایسا کوئی نظم ہونا چاہیے کہ جو غریب ائمہ اور مؤذنین ہیں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔